قدموں کی آہٹ تیجو قربانی نے محسوس کیا. ایک مرتبہ عباس کے بیٹے فضل کو بلایا. بیوی کی چیخ نکل گئی. فضل تیرا بابا ہوتا تو بہت کچھ ہوتا. شہزادیاں آئی ہوئی ہے, علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے, عباس کی بیٹی آئی ہے. اللہ اکبر بھی توڑی بھی آئی. اما بیٹھو, آج یہ ہے ہم تمہیں تمہارے بچوں کا تعزیت دینے کے لیے فرصہ دینے کے لیے آئے. بیوی ام البنین کے پاس بیٹھ گئی. اما تمہیں جعفر کا فرصہ, تمہیں ابراہیم کا فرصہ, تمہیں عبداللہ کا فرصہ. اما تمہیں عباس کا فرصہ, جس کے بازو غلط ہو گئے, گھوڑے سے بھی بازوؤں کے زمین پہ آیا. زینب کی چیخ نکل گئی. اما جب تک شیر سلامت تھا جو آپ کے خوف سے جاگتی تھی وہ سونے لگی. اما عباس کی موجودگی میں جو آرام کرتی تھی وہ جاننے لگی. زینب اپنے ماجائے کا فرصہ دے رہی تھی, بیوی رو رہی تھی. اسی اثناء میں بیوی ام البنین نے اشارے سے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا. آہستہ سے کانوں میں کچھ کہا. شاید یہ کہا عباس کے بیٹے فضل سے, فضل آج تیرا باپ ہوگا تو بہت خوش ہوگا. بہنیں آئیں گی, اے بیٹا پانی کی سبیل کرو. عباس کا بیٹا دوڑا ہوا گیا. اس نے مچھ اٹھائی, مچھ میں پانی بھرا. پانی بھر کر کے بیویوں کی طرف زینب کی طرف بڑھنے لگا. زینب سر جھکائے اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی. اسی انسان نے قدموں کی آہٹ محسوس کیا. اب جو زینب نے سر اٹھایا تو چیخ نکل گئی. کیا دیکھا عباس کا بیٹا مچھ میں پانی لے آ رہا تھا. رو کہتی اما روک مجھے, مجھے میرے شیر عباس یاد آ گیا. اے اما ایسے ہی مچھ لے کے فولاد کی طرف گیا تھا. مچھ میری ہاتھوں میں, فولاد روک لے گا. عباس اب شرمندہ نہ ہونا, تیرے بیٹے نے پانی پہنچا دیا. نوسی راضی کا ہمارا ہے. راضی تمہارا چہرہ, راضی تمہارا نام, راضی تمہارا پرچم. زینب کو وہ سارے منظر یاد آ گئے ہوں گے. اسی لیے بھائی کو ماتم کرنے کے بعد سجاد سے کہا تھا, سجاد مجھے میرے پاس کی غربت پہ نہیں چلو, مجھے عباس سے ملنا ہے. پہلے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی ہے. جیسے قریب پہنچی سجاد ٹھہر گئے. کہنے خدا کرے تمہاری بہن ایسا منظر ہے.
بہن بھائی سے بہت پیار کرتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں بہنوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، اگر کبھی محسوس کرنا بہن بھائی کے لیے کیسے رو رو کے دعا کرتی ہے، بہن بھائی سے کیسے ملتی ہے. خدا نہ کرے یہ رو رہی ہے، ان کا بھائی سلامت ہے، بدروس اللہ اکبر. رونے والوں بہن بھائی سے ملنے کے لیے گئی، اب یار مجھے عباس سے کچھ کہنا ہے. جیسی کبھی پہنچی ذرا بہت دیر تک غربت دیکھتی رہی. سجاد کی طرف دیکھ کے مجھے سجاد کیا بات کی خبر ہے؟ کہاں بھوگے ماں کرنا تو کسی بچے کی ضرورت ہے. میرے بھائی کا قد بڑا تھا، میرا شیر بڑا تھا. سجاد نے لوگ کی آواز سے بھوگے ماں لاش کے اندر ٹکڑے کر دیے گئے. میں نے چڑھائی کرنے کی ضرورت میں اتارا ہے. سوچو بہن تو کیا گزر گئی ہوگی. رونے والا کوئی مسائل نہیں بول سکتا کربلا والوں نے کیا گزر گئی. بہنوں کے کلیجے میں کتنا زخم ہے، اسی لیے تو یہ اہتمام ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے ماتم کر لیا غازی کا، یہ قیامت ہے. آہستہ آہستہ تابوت آپ نے نکال کیا تھا، لیکن کربلا ولایت کے انتظار نہ کیا. ابھی آپ نے دیکھی کہ میں نے تو دیکھ لیا، آپ نہیں دیکھ سکے. عالم جو آیا تھا تو کتنے بچوں نے بھی قدم اٹھایا تھا، نہیں دیکھا تھا آپ نے. کم سے کم 7 یا 8 بچوں نے بھی قدم اٹھایا. آج 1400 سال کے بعد جب اللہ آیا تو ہمارا کلیجہ پھٹ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم کے انتظار کر رہے. حسین اکیلے لے کے آئے اور یہ کہہ کر کے آئے کہ عباس تم نے ہمیشہ آقا کہہ کے بلایا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا. بھائی کو فراق کٹائی بچوں کو کے حسین آئے. کیا گزر گئی ہوگی حسین کے لوگ قیامت. ذرا گنا دے تو غور سے دیکھو، یہ 13 برس کا ہے، نازک بدن ہے. حسین آقا نے وہ لباس نہیں دکھائے تھے جو عرب میں پہنایا جاتا تھا، نشان پڑ جاتا تھا. لیکن کیا پتا تھا کربلا میں کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے. جس کی آج زندگی میں پامال ہوئی اسے قاسم کہتے ہیں. اللہ اس غنی کا جانا چاہ رہا ہے جس کے پاپا کو زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے دیے تھے. بچوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا. آج مقتل میں حسین نے رخصت کیا، روتا ہوا ماں کے پاس آ کے کہتا تھا ماں کیا یتیموں کے حصے میں شہادت نہیں ہوتی. ماں پردے میں ملبوس ہوئی، مولا کے پاس آ کے کہتی کا بیٹا کی قربانی قربان نہیں ہے. حسین نے روئے کلیجے سے لگایا، قاسم نے بھیجا سب کا جنازہ لے کے آئے. ابا کے دامن میں سے لاش کے ٹکڑے لے کے آئے. ذرا غور سے جنازہ رہا ہے دیکھو. اے قاسم ماں سلوار کیا کہے گی. حضرت داؤد حضرت قاسم کا، اس کے پیچھے حضرت قاسم کے چھوٹے بھائی دونوں روایتیں ہیں، حضرت عبداللہ رضی اور حضرت عبداللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی کے لیے کہا جاتا ہے جب ماہ مظلوم زخموں سے چور موت کرنے کے بچہ خیمے سے آیا تھا
مولا کی نظروں کے سامنے اسے شہید کیا گیا. رونے والوں چند قدم کے فاصلے پہ بہن کھڑی دیکھی رہی. بھائی کا گردن ذبح کیا گیا اور رو کے کہتی تھی میرا بھائی اب ایسا ہے مظلوم ہے. سوال سے کہ کوئی لیتے ہو بھائی نہیں میرے بھائی کے رحم اور کسی کا رحم نہ کھایا. حسین نے بھائی بھتیجے گود کے بارے انصار اخوا سب کی قربانی دی. لیکن یہ جو دو جنازے آ رہی لیتے مظلوم ہیں ان کی ماں موجود تھی مگر رو نہ سکی. مجھے سمجھ گیا آپ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھ کے رو میں رو مجھے نہیں پتا لیکن ان بچوں کا حق یہ ہے کہ یہ رویا جائے. یہ زینب کے اور محمد ہیں. سمجھ گئے آپ بی بی زینب نہ ہوتی تو کربلا نہ پہنچ پاتی. سب سے پہلے زندان سے رہا ہو کر بیوی نے سجادے کو پیما رہا ہو گئے تو پہلے سب ماتم بچھانے گے. ہم رو نہیں سکیں گے مگر بیوی بچوں کو امید تھی ماں مدد کرے گی. لیکن پتہ ہے زندان میں جب سکینہ نے اپنی جان دے کر قیدیوں کو رہائی دلائی ہے یہ قیدی رہا ہو گئے زندان چھوڑ کر کے کربلا جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ لوٹا ہوا سامان واپس آنے لگا. کسی اثنا میں اعلان ہوا 2 سر آ رہے ہیں. 2 سر جب زندان میں آئے بہت دیر میں کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو شام کی عورتوں نے کہا شاید ان بیچاروں کی ماں مری ہوئی ہے. کہا ایسا نہ کہو وہ زینب بیٹی ہے وہ زینب کے اور محمد ہے. یاد دلاؤں جب وہ بچے مقتل میں گئے تھے تو ماں نے کہا تھا اور محمد جعفر طیار کے پوتے ہو ایسی جنگ لڑنا کے زمانہ مثال دے. اللہ اکبر. اور محمد نے جنگ لڑی مگر جب دونوں کی میتیں آئی ہیں تو ماں نے مصلا بچھایا صدر شور ادا کیا. اللہ اکبر. تعلیم کہتی ہے کسی اثنا میں بیوی رو نہ سکی لیکن موت کے جب مدینے آئی نانا کی قربت پہ کوہنیاں چلتی رہی. نانا نواسی آئی ہے لائی کچھ بھی نہیں ہے خون آلود بھائی کا ٹوٹا. اللہ اکبر. مگر بیوی روئی نہیں. اب تو لوٹ جب ملا ہے آواز سے بیوی بیوی زینب نے پوچھا اے بیوی آؤ چلو گھر چلو. جیسے ہی بیوی گھر پہنچی پہلا قدم اپنے آنگن میں رکھا. زینب نے آج چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے کربلا کر پوچھی آواز دیا محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. آج پہلی بار بچوں کے نام ماں کے لب پہ آئے تھے. آواز آئی ابھی اماں اپنے بچوں سے راضی تو ہو. یہ اسی زینب کے اور محمد کی میتیں آ رہی ہے.
اس وقت میں انتظار کرتا ہوں جب تک کہ آخری تک تابوت نہ پہنچ جائے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کالوں پہ لیے ہوئے تابوت گزر رہے ہیں، مگر ایک گزارش ہے جوانوں آپ آگے آؤ، اس لیے کہ بہت قیامت ہے. میں شہید کی مقتل نہیں پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، روایت نہیں پڑھوں گا، رسلی نہیں پڑھوں گا. لیکن بھی فرماتی ہے جا کے تو چاہیے پر کے مسائل تھوڑے پڑھا کر جب کوئی جا کے روتا نہیں ہے تو وہ زینب کو تکلیف ہوتی ہے. تم نے کیا پڑھنا، ہم نے پر کو کتنے ارمانوں سے پالا. آپ کو پتا ہے اچھا بی بی لیلا فرماتی کہ راتوں میں اکثر دیکھتی تھی کہ کوئی چیز ہے جو اکبر کے سایہ کیے ہوئے ہے. تو کوئی اور نہیں، حسین کا اپنا بابا حسین ہوگا، اکبر کے قریب ہوگا. عزیزوں ایک سائل اکبر آپ کو پتا سیرت رسول کی پیغمبر اکرم کی بہت تصویر پہ ایک باغ میں کردار میں ایک بنا مہمان نواز. تاریخ کہتی ہے کہ روز حسین آقا اکبر میں اپنے بیٹے اکبر کے ساتھ موجود تھے کہ ایسا محسوس ہو جیسے کسی سائل نے آواز دی ہے. اکبر دوڑا ہوا آیا، بہت دیر تک مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی آواز ہی نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا. میں نے دیکھا کہ کیا ہوا، خاموشی ضرور کیسا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ سائل غور سے اکبر کو دیکھ رہا، اکبر اسے دیکھ رہا. میں نے سائل سے کہا سائل کہتا جی مولا تو سوال کرنے آیا تھا. تو میں سوال بھول گیا. پھر میری ایک دعا ہے آپ آمین کہہ دو. تو وہ کیا کہ اللہ مجھے کس جیسا بیٹا عطا کر. تو سیدے پر میں دعا کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ کیا اللہ مجھے کس جیسا بیٹا عطا کر دے. اور خدا نہ کرے اسے پیر میں کانٹا لگ جائے تو کیا کرے گا. تو مجھے موت آ جائے میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا. سیدے فرمایا اس کے سینے پہ پرچی نہیں ٹوٹے گی. اور فرمایا پکیلے مجھے اٹھا کے لائے گا. تو نے آگا پھٹ پھٹ کے نہ رویا کرو، ایسے ماتم کرو جو ماتم کرنے کا حق ہے. اکبر پہ کیا گزری ان کو بیان نہیں کر سکتا. حسین کتنے پیاسے تھے کسے پتا. اللہ اکبر فرمائے میں پھر دعا کرتا ہوں پروردگار کی خدمات کو قبول فرمائے. پوچھئے بتائیے کہ اللہ کے جتنے شہید ہیں تو کیا بتائیے کہ حسین نے جتوں کو بھیجا ہے کسی کی ماں کے پاس نہیں ہے کہ جا کے یہ کہو کہ بیٹے کے لیے دعا کرو مر گیا بیٹے ہوا ہے. اکیلا اکبر حسین لیلا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے. میرا بیٹا مر گیا بیٹے ہوا ہے. لیلا نے مانوں کو دکھایا ہے یاسر یعقوب کو یوسف سے ملانے والے. حسین اکبر کا بابا اکبر سے ملا حسین کو. اللہ اکبر. اکبر واپس خیمے میں آیا، بیٹا دیکھا حسین سے دیکھا بیٹا واپس آیا. اکبر جی بابا. بابا آپ سے دیکھیں میں بات کروں آپ سے جوانوں. باپ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. کبھی بھی اپنے باپ سے یا اپنے بابا سے کبھی کوئی ایسی چیز نہ مانگے نا کہ وہ پورا نہ کر سکے. وہ آپ بھول جاتا ہے. بیٹے نے مانگا اور پورا نہیں کر سکے. اکثر حسین کہتے تھے اکبر تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں مانگا پر بابا کیا مانگو. جب بھی کچھ خواہش ہوتی ہے وہ بھی زینب پورا کر دیتی ہے. میری پوری زینب پورا کر دیتی ہے. بابا کبھی ایسا ہوا کہ پوری پورا نہ کر سکی تو مانگو گا ضرور. اللہ اکبر. رونے والوں حسین کا اکبر آیا. باپ نے دیکھی بیٹے کی زبان سوکھی ہوئی ہے. آواز اکبر کیا ہوا بابا کہ آسمان ڈالتی ہے. حسین نے اکبر کی زبان کو اپنے بہن میں لیا. بیٹے نے چیر کے واپس نکال لیا. شاید اکبر زمانے کو بتانا چاہتا تھا کہ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون کتنا پیاسا ہے. سب کو پتا ہے میرا بوڑھا باپ کتنا پیاسا ہے. آواز یہ بابا تمہاری زبان کو کاٹے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اپنا تو رخصت ہونے لگا. بہت رحمت نہیں پڑتا شہادت. اب تو میں نے مسائل بھی پڑھنا کام کر دیا. ابھی آپ نے دیکھا ان کی سہاروں کے لڑکے نے آ کے پیر پکڑ لیا. تو کہتا خدا میں واسطہ مسائل نہ پڑھنا من جاؤں گا. رونے والوں سن کے تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. سوچو ان لوگوں نے کیسے مختن پڑھی ہوں گی جن کی میتیں مختن میں پڑی تھی. ماں چھوڑ کے چلی گئی. چھوڑ کے نہیں گئی تھی. ایسی بنا
میں لکھا لگے حسین کا اکبر روتا ہوا قیامت آئی ایک مرتبہ اکبر نے حسین سے بولنے لگا اکبر واپس چلے جاؤ اکبر واپس چلا گیا حسین تیری اجازت تھی کہ اکبر واپس چل جاؤ میری کوئی بہن مر جائے گی اکبر واپس چل جاؤ کوئی مرلنا دیو مل جائے گی اکبر روئے کہ دماغ جب بھیجنا نہیں وقت کرنے کی اجازت کر دیتے حسین نے کہا شاہشو حسین ہوتا میں پر ہوتا تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کہا جاؤ میں حسین ہو کے باتیں کرتا ہوں میں نہیں رکھوں گا اکبر کو یقین ہو گیا گھوڑے کا سوال ہوا گھوڑے کو ایک دن مقصد کی طرف چلنے لگا خدا کرے تمہاری بہن سلامت رہی ایک آواز ایک اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو چار ایسی بہن کہنے لگے اکبر دوڑا والا بہن کو کھڑے چلا کر گیا تو بھیا میں تمہیں روکی نہیں تو بھیا مجھے کسی کا وعدہ پورا کرنا ہے اکبر کے سینے کا بوجھ دیا اکبر نے روک کے پوچھا کیا ہوا کمندی والی بہن زورا نے مجھے ایک وعدہ لیا تھا اور یہ کہا تھا تو کچھ نصیب ہو جائے کوئی انسان جاری ہے میں بیمار مگر مر جاؤں کوئی کی شادی ہو تو میرے پاس سے پیار کرنے گا بھیا وہی جا رہے ہیں جب سے کوئی ملاوٹ کرنے آیا روتا ہوا اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا گھوڑے پہ ہل دیا کیا دیکھا ایک مانا پہنچ بھی بھی سامنے بھی کا کر آہستہ میں نے تکیوں پیر سے بڑھ گئے میرا حسین مر جائے گا اللہ اکبر مقام میں آیا سینے میں بچی لگی ایلیاں لگی ہم مریم لے کے خیمے جانا ہے اٹھائی نہ گئی خیمے سے بچی آئے اکبر کا جگہ سے خیمے میں آیا لا الہ تیرا بیٹا ہے کہتی ہے جوالان کی میت بوڑھا باپ اکیلی میت اٹھا کے لائے گا. میں اکثر کہتا ہوں اگر تمہارے سامنے تمہارا ضعیف باپ رو کر کھاتے مل جائے جب تک زندہ رہو گے طلب رہے گا. میرے سامنے میرا باپ رو کر کھاتے مل گیا. کئی دفعہ حسین یہ خون چہرے پہ تھا کر کے بابا بابا سب سے کہاں گرتے پڑتے رہتے ہو. قیامت میں کرنا مرجانے کا مقام جو دروازہ کھولوں گا میں ان سے پوچھتا ہوں کتنے جنازے دو رہے ہیں. ایک بہت زور نظر ہوگا اسے کہاں رکھنا ان تابوتوں کے درمیان میں بہت زور ہے.
ले जाओ, मगर कोशिश करना यहीं से वापस लेके चले जाओ, वरना पीछे पता ना बैठेंगे बर्दाश्त न कर सकेंगे। माँ की आवाज़ में छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, अम्मा ये किसका जनाजा है, अम्मा ये किसका ताबूत है। ये बच्चे पूछेंगे, अम्मा इसका जनाजा नहीं झूला है। आवाज़ देंगे, माँ गली में लकड़ियों का झूला लिए बैठी थी। आवाज़ देंगी, असल मुझे न पता था, तू जैसे बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं। सोना वालों, हुसैन के लिए बड़ा इम्तिहान था। ये बच्चा तीर खा के रोया नहीं है। अकबर की शहादत के बाद बाबा की तरफ देख के मुस्कुराया, ए गरीब बाबा, गम न करना, मैं तीर खा के रोया नहीं, तीर खा के मुस्कुराया हो। लो उसी में शीर का कहवाना रहा है। हमारे मुल्क में हमारे हिंदू भाई की घर की औरतें ये कहती हैं कि हमें पता चलता है कि हुसैन आका ने जब बेटा बहुत अच्छा था, आपको पता है अरब में तबर नैज़े इतना जख्म इतना तकलीफ नहीं देता था, इतना ताने भी दिए जाते थे। जब आपने जोर किया तो हुसैन लेके आए, नहीं ने ताने दिए, हुसैन ने बेटे को जल्दी जमीन पे बिठा दिया। तो पता चलता है फिर हिंदू होंगे कहते को पिछवाड़े भी बढ़े होंगे, तो जब आपने क्या गुजरे गई होगी, क्या लेके आई थी, एक 4 वर्ष की बच्ची थी, 6 महीने का था, एक दिन साथ इतने तमाचे मारे कि दोनों लोग कहती थी दरिया से कहते पूरे तमाचे मारा कहना से होता जले हुए नाम की जले हुए करते कहते हैं अल्लाह की शामिल अलीबान ये बच्ची बाबा की शहादत के बाद बहुत हो जाएगी, पापा लौट आओ, नींद आएगी जब आपकी धूप आओगी बाबा, वैसा आपको मौसम से चली जाओगी बाबा। आप किसी बच्ची को खुला दीजिए, सिर्फ तेज डांट दीजिए, क्या आपने बाबा को तुम्हारी शिकायत कर
سکینہ کا دامن جلا ہوا صحابی نے مجھے کہتا کہ آگے بڑھا تاکہ کوئی دامن کو لگے گا خبردار زیادہ نہیں ہے خلیفہ خود ہی دامن بچا رہی تھی بیوی کا ہاتھ اسے ہاتھ کے ساتھ پیاروں کے والوں چھوٹے چھوٹے بندے پہلے میں کسی مکہ مار گیا تھا تو کپالا مارا گیا تھا شکر بندوں کی طرف دیکھ رہا تھا سکینہ نے کہا بندے تو چاہیے میرے پاپا کو میں نے کہا ہاں بچے کے دور ہے میں خود بندے اتار دی تو اپنے ہاتھوں سے بندے اتارنے لیکن نہیں اتارا گیا شکر نے پھینک دیا سکینہ کی چیخ نکل گئی میں دیکھ رہا ہوں سب رو رہے ہیں مگر کوئی پھر رو رہے ہیں ایسے نہیں رو رہے اس غریب کا جنازہ آنے والا جس کو شہید کہتے ہیں جوانوں پیچھے بکر میں آگے آؤ زہرا کے بیٹے کی میت آ رہی ہے زینب کے ماں جائے گا تابوت آنے والا آگے بڑھ کر کے تابوت کے قریب آتے کہتے ہیں مولا بہن بن بھائی کے کیسے رہے گی زینب ایک لمحے کے لیے اپنے بھائی سے اکیلے تک نہیں رہ پاتی تھی عزیزوں یہ آزادانی ہے مولا کا غم ہے دیکھو کہ جو پیاسا گزر گیا آج کربلا میں کتنی سڑکیں لگی ہوئی ہیں جس کی بچی روٹی گزر گئی جسے خود کفن نہ ملا زمانے کو کفن بانٹ رہا ہے عزیزوں اسی غریب آقا حسین کا تابوت آنے والا بس ایک لمحے کے لیے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں ختم کر رہا ہوں اسی پہ تابوت آ جائے گا عزیزوں پھر کہتا ہوں کبھی یہ بس سمجھنے کوئی دیکھ نہیں گیا دیکھنے والا تمہیں دیکھتا ہے تو تم گھر سے نکلتے ہو دودھ میں جانے کے لیے جواب تم سے گزارش جب تعلقات آ جائے تو پاس آ جائے کرو قریب آ جائے کرو خدا کرے تمہارے گھر میں کبھی کسی جوان بھائی کی میت نہ آئے خدا کرے کبھی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے یہ کروانا ہے کروانا اس آزاداری کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی کہ کوئی آزاداری ہم تک پہنچی پاس و لحاظ خدر و آداب آزاداری کے محسوس کرنا اور کوشش کرنا جہاں جس بستی کے آزاداری کچھ جتنا ممکن ہو سکے تو آزاد کام آنے کی کوشش کرنا ہمارا طریقہ ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا جلوس ہمیں جتنی اللہ نے دی ہے صلاحیت ہم سے کام لائیں گے جتنی دولت دی لائیں گے لیکن خبردار یہ محسوس نہیں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہے تمہاری حل پر تم پہ نظر ہے ایک واقعہ میں وہ لڑکا ہوں میں ایک جناز کا ذکر کیا آپ کے بیچ میں اسی کا تعلق آتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا بہت دیر کھڑا رکھا ہے نا سوچنے والا ہوں آپ کی خدمت میں اکثر ہوں ایسی ہی نظرات اور مسائل سنا کرتا تھا بہت دل چین ہوتا ابھی ایک ویڈیو آئی ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سے آگے بین الحرمین سے ایک جوان ہے آپ نے دیکھا ویڈیو آئی ہوئی ہے بین الحرمین کے لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نے اس وقت بین الحرمین میں کھڑا ہوں میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا میرا مرحوم بابا وہ خواب میں آیا میں نے بابا تم کہاں چلے گئے تھے آواز دیا بیٹا میں تمہارے لیے کربلا گیا تھا تاکہ تم زیارت کرنے آپ سب کو سروس دینے کے لیے گیا تھا تو میں اٹھا میں سوچتا تھا کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے اس ایسا میں میرا ایک دوست جو بہت پرانا دوست ہے جسے بہت زمانے سے بات ہوئی مجھ سے فون آیا میں تمہیں اپنے ساتھ کربلا لے کے چلنا چاہتا ہوں میں نے چیخ نہیں کر میں نے اپنے دوست سے پورا خواب بیان کیا میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ کچھ سامان تھا میں کربلا چلا گیا بین الحرمین میں کھڑا رو رہا ہے کہ میرے بابا نے خواب میں اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں کربلا بھیجنا چاہتا ہوں فرما دیا ضرور کی بچوں کے ساتھ کربلا جائے تاکہ بتائے سکینہ نہیں روٹی بھی گزر گئی تھی یہی زینب کے ساتھ زیادہ چینی گئی تھی یہی اکبر نے یہی حالت یہ صرف غیر وسط سننا کرتا تھا اور سنتے سنتے بڑا دعا کرتا تھا پروردگار مجھے بھی کربلا جانا نصیب ہو سی اسلام میں کسی نے جانا چاہتا ہے کہ مجھے کربلا جانا ہے چوک پڑا مجھے کربلا جانا ہے کہا ایک مرد مومن نے طے کیا ہے تمہیں گریا لے کر کے وہ تمہیں کربلا بھیجنا چاہتا ہے خوش ہوا گھر آیا گھر والوں سے کچھ بتایا وقت معین ہو گیا اس نے سامان سفر تیار کیا کہ کربلا کے لیے روانہ ہوا جیسے کربلا کی سرزمین پہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنا سامان رکھا چیخ کے ہوا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں بات سے روکا ہوا گیا یہی وہ زمین ہے جہاں اس کے بعد اپڑ گئے یہی وہ زمین ہے جہاں سکینہ کے مقصد میں پہنچے پڑے یہی وہ زمین ہے جہاں حسین نے اکبر کی میت اکیلے اٹھائی یہ کہ ایک روز اللہ بھلی یہی وہ جگہ جانی کی بیٹیاں بے محمد چادر گزاری ہوئی خیام میں آگ لگائی گئی شام میں منور گزاری یہ کہ ایک چیخا تھا آپ کو پتا میری طرف دیکھیے کہ بس 2 سے 3 منٹ میں تعلق آنے والا ہے روتے اتنا زیادہ اس سے وہ تاثر پیدا ہوا اتنا زیادہ کتاب عزت نہ رہی اس نے فوراً اپنا بیگ کھولا اس سے پاسپورٹ نکالا ویزا نکالا بھاگ دیا تو چیخ کہتا آ تو گیا
اب میں واپس نہیں جاؤں گا. میرے مرنے کی خبر میرے گھر جائے گی. یہ کہہ کہ وہ حرم کی طرف بڑھنے لگا, حرم کے قریب گیا تو ایمان سے وہاں جا کے ہوتا. پھر مولا حسین کی گھر کے قریب جا کے ہوتا رہا. ایک دن گزرا, ایک ہفتہ گزرا, ایک مہینہ گزرا, سال ہونے کو آیا. پھر روز گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ آواز نہیں جائے, جا گھر چلا جا. چوک کہتا ہے, چوک مجھ سے کہتا ہے گھر جانے کے لیے. میں نہیں جاؤں گا, اس سے کہا مجھ سے گھر جانے کے لیے. انہوں نے کہا تمہارا کون ہے مجھ سے گھر جانے کو کہتا, میں گھر نہیں جاؤں گا. پھر بیٹھا بولتا رہا, پھر آواز نہیں جائے, جا گھر چلا جا. آمادہ بیٹھا بس اٹھ کے آنا یہ کہوں گا. عزیزوں آواز دے جا, گھر چلا جا, گھر چلا جا. چوک کہتا ہے کون ہے مجھ سے کہتا ہے گھر جانے کے لیے. میں کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. ایک روز بیٹھا ہوا تھا, تم نے دیکھا نہیں کہ کتنے جنازے ربط میں آتے ہیں. یہ ان کے بھی ہوتے ہیں کہ جو آرزو رکھتے ہیں نہیں آ پاتے, ہم نے بلوا دیتے ہیں. اب تو یقین آ گیا, بیٹھا ہوتا رہا. پھر کسی نے عائشہ سے کہا ظاہر اچھا نہیں لگتا, جا گھر چلا جا. اب اس نے خواب جوڑ لی, کیا کوئی گستاخی ہو گئی, کیا کوئی بے ادبی ہو گئی, کیا میرا رہنا اچھا نہیں لگتا, واپس چلا جاؤں. آواز نہیں ظاہر, مجھے یہ نہیں اچھا لگتا کہ جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی ایک بچی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے. وہ روز میرا ایسا کھانے میں آتی ہے, آج روٹی میرا پاپا کرنا گیا, اسے واپس رہے دو, اسے واپس رہے دو. سکینہ کے بعد کسی بچی کا رونا اچھا نہیں لگتا. میں اسی غریب باپ کا جنازہ آ رہا ہے جس کی 4 برسی بچی واپس سے ملنے کے لیے بہت پیش ہے. اے بابا تباہ ہو گئے, لوگ اس کا جنازہ نہ اٹھ سکا, اس کا تابوت آ رہا. اے زہرا لوٹا ہوا چمن ہے, حسین غریب کا جنازہ ہے.